قسمت کا کھیل۔ نورپور ایک چھوٹا سا مگر پرامن گاؤں تھا جہاں کے لوگ اپنی زمین، اپنے جانوروں اور اپنی سادہ زندگی پر فخر کرتے تھے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں فہیم اپنے والدین اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فہیم کے والد حاجی امین ایک پرانے درزی تھے۔ ان کا کام محدود تھا لیکن ایمانداری اور وقت کی پابندی سے وہ لوگوں کا دل جیت چکے تھے۔ گھر میں روزانہ کی دعائیں، محنت، قناعت اور محبت کا ماحول تھا، لیکن فہیم کی آنکھوں میں کچھ اور ہی خواب تھے۔ جب وہ اسکول سے واپس آتا، اکثر چھت پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، یا اللہ، کب میری قسمت بدلے گی؟ میں بھی کچھ بننا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ والد اکثر کہتے، بیٹا، قسمت تب بدلتی ہے جب تم اس سے پہلے خود کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ ایک دن نورپور میں سالانہ میلہ تھا۔ وہیں ایک بڑا سا اسٹال لگا ہوا تھا جہاں پرانے کپڑے، جوتے اور دوسری اشیاء فروخت ہو رہی تھیں۔ فہیم نے پہلی بار ایک شخص کو دیکھا جس کا لباس صاف، انداز پرسکون اور آنکھوں میں تجربہ تھا۔ وہ تھا اکبر شاہ۔ اکبر شاہ سے فہیم نے بات چیت کی۔ جب اس نے فہیم کی آنکھوں میں لگن دیکھی تو کہا، اگر تم واقعی کچھ بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جا سکتا ہوں، لیکن وہاں کے دن آسان نہیں ہوں گے۔ سونا بننے کے لیے آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ فہیم نے اگلی صبح والدین سے بات کی۔ ماں کی آنکھیں نم تھیں اور باپ نے صرف اتنا کہا، چلے جاؤ بیٹا، لیکن کبھی اپنی جڑیں نہ بھولنا، اور یاد رکھو، رزق حلال ہو تو تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ شہر کی گلیاں شور سے بھری ہوئی تھیں۔ فہیم کو ہر چیز نئی اور بڑی لگی۔ اکبر شاہ نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ پہلے دن ہی اسے پرانے کپڑے چھاننے، دھونے اور پیک کرنے کا کام دیا۔ فہیم نے کوئی شکایت نہ کی بلکہ دل لگا کر کام کیا۔ وہ روز شام کو اکبر شاہ کے ساتھ بیٹھتا اور بازار کا مشاہدہ کرتا، گاہکوں سے بات کرنا سیکھتا اور خاموشی سے سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتا۔ اکبر شاہ اکثر اسے سمجھاتا، یہ شہر تمہیں ہر روز کچھ نیا سکھائے گا، لیکن اگر تم نے غرور کر لیا تو یہ شہر تمہیں ہر روز کچھ نیا سکھائے گا، لیکن اگر تم نے غرور کر لیا تو یہ تمہیں مٹی میں بھی ملا دے گا۔ کچھ مہینوں بعد اکبر شاہ کو اپنے گھر جانا پڑا اور اس نے فہیم کو اسٹال کی مکمل ذمہ داری سونپ دی۔ یہ فہیم کے لیے پہلا بڑا امتحان تھا۔ پہلے ہفتے میں ہی نقصان ہوا۔ ایک دن چور نے کچھ مال چوری کر لیا، دوسرے دن بارش میں کپڑے بھیگ گئے، لیکن فہیم نے ہار نہ مانی۔ اس نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے نیا سامان خریدا، دوپہر کو گرمی میں کھڑا ہو کر گاہکوں سے بات کی اور آخرکار چند مہینوں میں اسٹال کو پھر سے کامیاب بنا دیا۔ اکبر شاہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ فہیم، تم اب محنتی ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھو، اب اصل جنگ شروع ہوئی ہے، کامیابی سنبھالنے کی جنگ۔ اگلے 2 سال میں فہیم نے اپنا چھوٹا سا کاروبار بنا لیا۔ اس نے نوجوان مزدوروں کو کام پر رکھا، بازار سے کپڑے لے کر لاتا اور اسٹال کے ساتھ ایک دکان کرائے پر لے لی۔ وہ اب گاؤں والوں کو بھی شہر سے سامان بھجواتا تھا، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ بدلنے لگا۔ نرم لہجہ سخت ہونے لگا، پرانے دوست نظر انداز ہونے لگے اور اس کا سر فخر سے اونچا رہنے لگا۔ اکبر شاہ نے ایک دن کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب پانی برتن سے باہر نکلنے لگے تو یا تو زمین پر گرتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے، غرور بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ فہیم نے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی، اب وقت بدل گیا ہے، اب تو قسمت میری مٹھی میں ہے۔ فہیم نے ایک بڑی دکان کھولی، لاکھوں کا مال ادھار خریدا، کچھ دوستوں کے مشورے پر قیمتی فیشن اشیاء بھی رکھیں۔ وہ سمجھا اب وہ برانڈ بن چکا ہے، لیکن پھر عالمی کساد بازاری آ گئی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور گاہکوں کی کمی نے فہیم کو جھٹکے پر جھٹکا دیا۔ مقدمے چلنے لگے، بینک نے نوٹس بھیج دیا اور ایک دن اس کے خوابوں کی سلطنت نیلام ہو گئی۔ اکبر شاہ نے اسے دیکھا اور صرف اتنا کہا،
بیٹا، قسمت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، اس پر یقین رکھنا سیکھو۔ فہیم گاؤں واپس آ گیا، مگر وہ اب وہ فہیم نہیں تھا جو خواب لے کر گیا تھا۔ وہ اب خاک نشین تھا، تھکا ہوا، شرمندہ اور خاموش۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور باپ نے کہا، دیکھو، تم گرے ضرور ہو مگر ٹوٹے نہیں۔ زمین پر گرے بیج کو اگر صحیح وقت پر پانی مل جائے تو دوبارہ درخت بن سکتا ہے۔ فہیم نے اپنے والد کے ساتھ درزی کا کام دوبارہ شروع کر لیا۔ اس نے چھوٹے کپڑوں میں بڑے سبق دیکھے۔ چند مہینوں بعد ایک لفافہ آیا۔ وہ اکبر شاہ کا خط تھا۔ میں نے تمہارے لیے وہی پرانا اسٹال محفوظ رکھا ہے۔ اگر تم سیکھ چکے ہو تو آؤ، کیونکہ اصل کامیاب وہی ہوتا ہے جو شکست سے سیکھتا ہے اور دوبارہ اٹھتا ہے۔ فہیم شہر واپس آیا۔ اس بار اس نے ہر مزدور کو عزت دی، ہر گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آیا، ہر چھوٹے موقع کو بڑی نعمت سمجھا۔ وہ دوبارہ کامیاب ہوا، مگر اس بار اس کے پاس صرف دولت نہیں، دانائی، عاجزی اور شکر گزاری بھی تھی۔